وہ ہے اورل سیکس کا ایشو، جس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ معاشرے کے اندر رائج ہیں، کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں۔ اس میں بنیادی اصول آپ سمجھ لیجئے، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا۔ ہن لباس لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہیں، وانتم لباس لہن، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی، لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، the knowledge obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے، پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com، اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے، سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568،
3568 اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں, وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے, مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے دادی دادا اس طریقے سے چچا تایا ماموں یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی. تو وہ احادیث منسوخ ہیں اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102 صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا, بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ تو تب رضاعت کا رشتہ دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو, یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, قطعاً حرام ہے. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو وہ معاملہ الگ ہے, اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا, تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں, اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے, یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208 مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا
اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں, یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک, 62 سال تک زندہ رہے ہیں, اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں, اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے, جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں, نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138, مسلم میں 3544, مشکات میں بھی موجود ہے 3186, کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو, کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو, جتنے معاملات مرضی کر لو, جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556, مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے, وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں, اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہیں, ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے, باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے, حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے, کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں, تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے, وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں, جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی, 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو, اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام, گناہ کبیرہ ہے, اولاد کا قتل ہے, خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے, روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے, وہ ایشو اور ہے. وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں, تو وہ بھی ایک زندگی ہے. روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے, روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے. اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجع قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا. اور لوگ کہتے ہیں جی زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا. مردہ بھی پیدا ہو, ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا, ایگزسٹ تو کرتا تھا, تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا.
تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی. البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں. صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے، یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا. اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں. یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے تو یہ گناہ آج تک چل رہا ہے. بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا. 3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے آپ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے، لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی ہے. اور اس کی مین ریزن یہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر، یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا، 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی، انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا. اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے، یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے، 3 ارب بھی نہیں ہوئی، 4 ارب بھی نہیں ہوئی، 5 ارب بھی نہیں، 6 ارب بھی نہیں، 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں، میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں، اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے، آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان، اگر ہر انسان 10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی آج 400 من نکل رہی ہے، 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں، بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائز کو کنٹرول کرنے کے لیے لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے. ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا، اس میں دریافت ہوا تھا. لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے، وہ سولر انرجی ہے. اب چائنا نے کام کرنا شروع کر دیا. آپ دیکھیں گے 10-15 سالوں کے اندر جو ہے وہ ہر بندے نے اپنا جو ہے نا بجلی کا سسٹم اپنے گھر کے اوپر لگایا ہوا ہوگا. اور یہ سورج والا جو جب تک سورج ہے اس وقت تک زندگی ہے. یہ تو نہ ختم ہونے والا جو ہے وہ سورس ہے، رینیویبل جسے ہم کہتے ہیں اپنی سائنس کی لینگویج کے اندر. باقی یہ جو ہے نان رینیویبل سورسز ہیں. تیل ختم ہو جائے گا تو ختم ہو گیا، لیکن یہ سولر انرجی جب تک سورج ہے زمین پہ زندگی ہے. زمین پہ زندگی ہے تو سولر انرجی سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. بار اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی آج تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیرا. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر رحمت فرمائے، رحمت کے ساتھ متوجہ ہو تمہاری طرف. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور جو لوگ خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے ہیں ان کی تو خواہش یہ ہے ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم بھی حق سے بالکل منہ موڑ لو اور ان کے راستے کے اوپر آ جاؤ. یعنی جو بے حیائی کا پرچار کرنے والے لوگ ہیں آج کے ماڈرن دور میں، جو بالکل سیکولر ہو چکے ہیں، مسلمانوں میں ہو چاہے کرسچنز کے اندر، وہ شریعت کو اپنے لیے لعنت سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں پابندی انسان یعنی گلٹ کا شکار ہو جاتا ہے. اب جتنے اس قسم کے جو اسلام چھوڑ گئے میں یا ایتھیسٹ ہو گئے میں، عیسائیت کو چھوڑ کے ہو گئے میں، آپ اگر ان کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ بار بار یہی رونا روتے ہیں کہ ہم ہر وقت اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے کون سی ناجائز ہے. اس کی وجہ سے ہم سائیکو پرابلم ہو گیا ہمارے ساتھ. حالانکہ یہ سائیکو پرابلم نہیں ہے، بلکہ ان پابندیوں کے اندر
اللہ کی رحمت چھپی ہے ہمارے لیے اور ہم لاجیکلی اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں اگر اسلام کا سیکس ڈسپلن نہ ہو تو کیا میاں بیوی کامیاب ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو انسان کو اللہ نے جانوروں کی طرح تو پیدا نہیں کیا، یہ تو ایک خاندانی نظام کو لے کے چلتا ہے. خاندانی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ سیکس ڈسپلن ہو. اگر سیکس ڈسپلن نہیں ہوگا خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. خاندانی نظام دو چیزوں کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ ہے. جو میاں بیوی کا تعلق ہے وہ کس پہ ہے؟ نمبر 1 سیکس اور نمبر 2 اولاد. انہی دو چیزوں کی وجہ سے میاں بیوی کا تعلق قائم رہتا ہے. ان میں سے ایک بھی معاملہ ڈسٹرب ہو جائے تو علیحدگی ہو جائے گی. تو ظاہر ہے انسانوں نے کوئی جانوروں والی زندگی تو نہیں گزارنی، ایک خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے. جب خاندانی نظام کو لے کے چلنا ہے انہوں نے تو پھر سیکس ڈسپلن بھی سخت ہوگا اور اس میں کسی قسم کی ٹالرنس نہیں ہوگی. پھر یہ حجاب، پردہ، یہ ساری کی ساری چیزیں ہوں گی تو پھر شریعت کی پابندیاں بھی آئیں گی. اگر ایک مرد ایک سے زیادہ عورتوں کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے مخلص ہوگا؟ اور اگر ایک عورت ایک سے زیادہ مردوں کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی تو وہ کیسے مخلص ہوگی؟ یہ خاندانی نظام چل ہی نہیں سکتا. یہ ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے علاوہ کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. تو اس کے لیے پھر سیکس ڈسپلن ہوگا، پردہ بھی ہوگا، آنکھوں کی حفاظت بھی ہوگی. جو سورہ نور میں آیا کہ مومن مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور مومن عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. اچھا، یہ نگاہوں کو نیچا رکھنا یہ کئی فتنوں سے آپ کو آزاد کر دیتا ہے. صرف سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، دنیاوی خواہشات سے بھی. یہ جو لوگوں کو خام خواہ ہر چیز کو دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا، موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے بھی 50 جگہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی گاڑیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کون سا ماڈل آیا ہے، نمبر پڑھ رہے ہوتے ہیں کیڑے شہر دی ہے. تو بس وہ اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں. یہ صرف بد نگاہی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بے حیائی کے حوالے سے نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. بد نگاہی یہ بھی ہے کہ آپ خام خواہ لوگوں کی نعمتوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے اندر خام خواہ کا وہ جیلسی فیکٹر پیدا ہو اور اندر اندر آپ کوڑتے رہیں اور پھر اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ حرام اور حلال کی تمیز گنوا دیں. دنیا کے جتنے فتنے نا ان کا آغاز آنکھ سے ہوتا ہے. جتنے فتنے، خواہشات جتنی بھی جڑی ہوئی ہیں وہ آنکھ کے ساتھ. تو نگاہوں کو نیچا رکھنا. کہتے پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر معاف کا یہ مطلب نہیں کہ نظر ڈال کے معافی مانگنی ہے. پہلی نظر ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر. وہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اچانک جو نظر اٹھ جائے میں فوراً نیچی کر لوں. اچانک کا مطلب ہے کہ فوراً اٹھی. لیکن ایک شخص بازار میں جا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ آنکھیں اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ بڑی دور تک آپ نہ بھی دیکھ رہے ہو آئیڈیا ہو جاتا ہے. اس کو پتا چل گیا سامنے سے اسلامی بہنیں آ رہی ہیں. تو اب یہ تو نہیں وہ دیکھ کے پہلی نگاہ کرے گا اور پھر نیت کرتا ہوں پہلی نگاہ کی اور پھر نیچے نہیں. بس اس کا اس وقت پتہ لگ جانا ہی اس کی پہلی نظر ہو گئی. اب دیکھنے کے اوپر وہ اس کی دوسری نظر شمار ہوگی. اور جو بندہ نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتا میرے بھائی وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنے مرضی وظائف کر لے، وہ فتنے سے بچ ہی نہیں سکتے. کیونکہ اسلام کی ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں نا، ایک کے ساتھ کو ریلیٹڈ ہے نا. آپ نے وضو ہی نہیں کیا، آپ جتنی مرضی نماز پڑھیں آپ کی نماز ہونی نہیں. آپ کہتے ہیں روحانیت آ جائے، میں بے حیائی سے بچ جاؤں، گندے گندے خیالات. کہتے ہیں گندے گندے خیالات آتے ہیں. وہ کام ہی تمہارے ایسے ہیں کہ گندے گندے خیال آئیں. ایسے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو، ایسے میگزین پڑھنا چھوڑ دو، ایسی ویڈیوز دیکھنا چھوڑ دو. جب آپ وہ اس ماحول سے ہٹیں گے خود بخود اندر کی تطہیر شروع ہو جائے گی. اور اس کے لیے پہلی شرط نگاہوں کی حفاظت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی لگا کے بیسیکلی ہمیں دنیا کے اندر ہی آزاد کر دیا خواہشات سے. ورنہ یقین کریں کتنی عورتوں کے ساتھ آپ نکاح کر لیں گے یا تعلق قائم کر لیں گے، اس کا تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. اس کا اینڈ یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ میاں بیوی آپس میں بانڈ رکھیں، نگاہوں کی حفاظت کریں، کوئی ایکسٹرا کوئی کسی قسم کا معاملہ سٹارٹ ہی نہ ہو تاکہ آگے معاملات چلیں نہ. لہذا شریعت کی پابندی انسان کے لیے نعمت ہے. میں اکثر نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوچتا ہوں کہ اگر نمازوں کے اوقات نہ ہوں تو جانوروں والی زندگی ہے انسان کی. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے آپ دیکھیں ان کی کیا حالت ہوتی ہے. ان کو مغرب کے وقت نیند آئی ہے نا، سو گئے، اب جا کے رات کو 1 بجے آنکھ کھلی ہے، باقی سارے گھر والے سوئے ہوئے ہیں، اب وہ جاگا ہے، اب اس کو لگی ہوئی ہے بھوک. اب جائے گا فریج میں جا کے دیکھے گا، بجلی ہوگی تو چلو اوون میں کچھ گرم کر لے گا، پڑا ہوگا نہیں ہوگا تو وہ کھانے پینے کی طرف سے بھی ڈسٹرب ہوگا. اب رات کو 1 بجے جاگ گیا ہے تو اب نیند بھی نہیں آئے گی اور فجر کی جیسے ہی اذانیں شروع ہوں گی نیند آ جائے گی. اور جب ناشتے کا وقت ہوگا وہ الٹا پڑا ہوگا، گھر والے ناشتہ کر رہے ہوں گے. تو نمازوں کا اگر ٹائم ٹیبل نہ ہو تو جانوروں والی زندگی. نماز کی وجہ سے ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو مینٹین رکھتے ہیں. عصر کے بعد آئے ہیں نا
نیند بھی آئی ہے، بندہ کہتا ہے نہیں یار وہ مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، مغرب پڑھیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے چلو میں اب کھانا کھا لوں، عشاء بھی تو پڑھنی ہے، عشاء پڑھ کے ایک دفعہ ہی سوؤں گا۔ لیکن اگر آپ کی کوئی روٹین نہ ہو، جو اکثر ہمارے مسلمانوں کے نوجوان بھی ذرا ان کی حالت دیکھ لے کیا ہے، جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر۔ تو شریعت جو ہے یہ لعنت نہیں ہے بلکہ نعمت ہے، اور یہ اللہ نے یہ پابندیاں لگا کے ہم پر احسان کر دیا۔ یہ پابندیاں نہیں ہیں بلکہ ہمیں سلیقہ سکھایا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور پیٹرن ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ سکون کی زندگی گزاریں۔ کوئی بندہ روزانہ ایک فلم بھی دیکھ لے، 2 فلمیں بھی دیکھ لے، کتنی دیکھے گا؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بور ہو جائے گا، اینڈ ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ایک خاندانی زندگی ہے جس میں ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق ہیں، وہ اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے حقوق پورے کرنے ہیں، ایک ڈسپلن لائف گزارنی ہے، اور اسی لائف میں کہنے کو تو وہ پابندی ہے، لیکن وہ پابندی ایسی پابندی ہے اس کی وجہ سے آپ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا میں بھی آپ دیکھ لیں، آپ کسی ڈاکخانے کے باہر بینک میں یا ڈاکخانے کے باہر بل جمع کروانے کے لیے کھڑے ہوں اور وہاں پہ 1000 لوگ بل جمع کروانے کے لیے آ جائیں، اگر تو وہ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر تو سارے کرا لیں گے، اور اگر قطار نہیں بنتی تو پھر تو شام تک بھی فارغ نہیں ہوں گے، اور لڑائی جھگڑا بھی الگ سے ہوگا۔ ڈسپلن کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اس طرح شریعت بھی ایک ڈسپلن۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ تم لوگ بالکل راہ حق سے منہ موڑ لو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ رحمت سے مراد شریعت کی پابندیاں۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تو چاہتا ہے تم سے ہلکا کر دے بوجھ۔ یہ ساری کی ساری پابندیاں لگا کے اللہ نے آپ سے بوجھ ہلکا کیا ہے، شریعت کی پابندی لگا کر آپ کو نفسیاتی مریض بننے سے، انزائٹی سے بچا لیا۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو تو اللہ نے کمزور پیدا کیا۔ یہ حقیقت بات ہے، انسان کے پاس صرف ایک چیز ہے جو اس کو سب پہ بھاری کر دیتی، وہ عقل ہے۔ باقی ہماری جتنی کیپیبلٹیز ہیں نا وہ جانوروں سے بہت کم ہے۔ ہاتھی جو ہے نا وہ زمین پہ پاؤں مار کے نا 40 کلومیٹر دور تک نا کمیونیکیشن کر لیتا ہے دوسرے ہاتھی کے ساتھ، 40 کلومیٹر۔ کتے کی سونگنے کی حساب دیکھ لیں، عقاب کتنے کلومیٹرز اوپر سے اپنا شکار نیچے دیکھ لیتا ہے۔ تو آپ جانوروں کو ذرا کنسیڈر کرنا شروع کریں، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ جو سرخاب آتے ہیں رشیا سے، جب وہاں پہ زیادہ ٹھنڈ پڑتی ہے تو وہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں آتے ہیں، 5000 کلومیٹر ایٹ لیسٹ سفر کر کے آتے ہیں ہر سال، اور وہ ہوا میں ہی سفر کرتے بھی سوتے بھی ہیں اور اسی دوران اڑتے رہتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے ویوز جو یعنی ایئر کے جو مختلف لیئرز ہیں کس لیئر میں اڑنا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ یہاں پہنچ جائیں۔ وہ میرے بھائی کے ایک دوست ہیں تو وہ سرخاب کا شکار کر کے نا تو گھر میں ایک دفعہ سرخاب دینے کے لیے آئے، تو مجھے کہنے لگے علی بھائی یہ پر دیکھیں، یہ وہ پر ہیں جو بوئنگ اور ایئر بس کا کوئی جہاز بھی اس طرح کے پر نہیں رکھتا جو اللہ نے اس کو پر دیے ہیں۔ فیولنگ کی بھی ضرورت نہیں سر، بس وہ وہاں سے چلتے ہیں اور یہاں وہ سوتے بھی ہیں، کھانے پینے کی بھی کوئی حاجت نہیں، ان کو یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب موسم دوبارہ نارمل ہوتا ہے وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو جانوروں کو آپ کسی بھی جانور کی اگر خوبیاں گننی شروع کریں تو بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اچھا یہ جانور بھی تو بیمار ہوتے ہیں، ان کو بھی زخم ہوتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور کپڑے اللہ نے ایسے دیے ہیں ان کو کہ بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو کپڑے دھونے پڑتے ہیں، نئے پہننے پڑتے ہیں، اللہ نے پر دیے ہیں، وہ خود بخود ٹوٹتے ہیں، نئے اگتے ہیں، صفائی والا معاملہ بھی ان کا ہوتا رہتا ہے، ان کو کوئی نلاتا دلاتا نہیں ہے۔ تو آپ ایک ایک اگر جانوروں کی کوالٹی دیکھیں تو انسان تو آپ کو نظر آئے گا کہ واقعی یہ جو اللہ نے فرمایا خلق الانسان ضعیفا، اتنا کمزور ہے انسان کہ آپ انسان کے بچے کو ٹیبل پہ رکھ دینا وہ نیچے گر جائے گا، لیکن آپ بلی کا چھوٹا سا بچہ بھی ٹیبل پہ رکھیں وہ نیچے نہیں گرے گا، اس کی جبلت میں اللہ نے ڈال دی۔ یہ جو مرغیوں کے چھوٹے چھوٹے چوزے جب نکلتے ہیں انڈے سے، کس اسکول میں جاتے ہیں وہ؟ دانا چگنا سیکھنے کے لیے، پانی پینے کے لیے، اور جب چیل آتی ہے تو وہ اپنے ماں کے پروں کے نیچے آتے ہیں، ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سکھا دی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں، انسٹنکٹ میں ساری خوبیاں ڈال دی، اور انسان کو صرف ایک چیز ہے وہ عقل، جس کی وجہ سے اس نے سب کو قابو کیا ہوا ہے۔ ادروائز انسان کی اپنی جو کیپیبلٹیز ہے نا وہ جانوروں کے مقابلے پہ بہت کم ہے، انسان بہت کمزور ہے، جانوروں سے ڈر جاتا ہے، لیکن عقل دیکھیں آپ کے، عقل کی وجہ سے اتنے بڑے بڑے ہاتھی شیر ان کا شکار کر لیتا ہے۔ اگر ان کے پاس بھی وہی عقل ہو تو زمین پہ انسانوں کو نہ زندہ رہنے دیں۔ ہاں جی جناب، بس وہ آپ ایک عید قربان پہ صرف ایک ہی بیل ذبح کریں گے، باقی بیل پھر آپ کو ذبح کریں، ان کے سامنے ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، پھر اگلا پکڑ کے آپ لاتے ہیں ذبح کر دیتے ہیں آپ۔ ورنہ اگر وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا کیا مطلب ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ بھی ہونا ہے، تو آپ بیل میں جتنی طاقت ہے آپ اس کو گرا سکتے ہیں اگلے بیل کو۔ انسان اپنی عقل کی وجہ سے چل رہا ہے، لیکن ہے